اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ چبرجی کے ساتھ ہی چبرجی نما عمارت میں بھی مہمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تھی، اور یہ اس کے ساتھ ہی یہ کوٹھی جدید کہتے ہیں اس کو، یہ بھی مہمانان خاص کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ نواب صاحب اپنے مہمانوں کی کتنی عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ ایک نایاب قسم کی وہ عمارت رہائش کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً یہ 150-200 فٹ کے فاصلے پر یہ دوسری عمارت ہے، اس کو کوٹھی جدید کہتے ہیں۔ یہ بھی مہمانوں کے لیے ہی مختص تھی۔ اب اس کوٹھی کے سامنے یہ سوئمنگ پول ہے مہمانوں کے لیے، یہ اس کی سیڑھیاں ہیں، اور یہ اس کی ارد گرد مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کھلی جگہ ہے، یہ دیکھیں۔ اور یہ سوئمنگ پول ہے، اس کے فرش کا ماربل ابھی تک اچھی حالت میں پڑا ہے، دیکھ بھال ہوتی تو بالکل نیا ہوتا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس سوئمنگ پول کے سامنے، یقیناً مہمان یہاں بھی کرسی وغیرہ ڈال کے بیٹھا کرتے ہوں گے۔ اور یہ جو عمارت ہے اس میں وہ سسٹم نصب تھا جس کے ذریعے اس سوئمنگ پول میں پانی آتا تھا تازہ۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پانی والا پائپ کہاں ہے، یہ دیکھیں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی والا پائپ، یہ اسی کمرے میں سے آ رہا ہے، وہ جو سامنے کمرہ ہے۔ اب یہ جو کوٹھی جدید ہے مہمانوں کے لیے بنائی گئی تھی، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں۔ اور ریاست بہاولپور کا جب عروج تھا اور یہاں عباسی حکمران تھے، اپنے آنکھوں میں تصور کریں وہ دن لے آئیں اور سوچیں، محسوس کریں کہ اس وقت کیا نظارے ہوتے ہوں گے۔ ادھر یہ دیکھیں، سبزہ چاروں طرف، یہ وہ کوٹھی جدید ہے مہمانوں کے لیے بنائی گئی۔ یہ اس کے باہر والا فرش ہے، ماربل ابھی تک ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ یہ اس کے اندر سے اکھڑی ہوئی کھڑکیاں، دروازے، ان کا ڈھیر پڑا ہے۔ اب پہلے میں اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کو اس کو ویو دکھا دوں اس کا۔ یہ دیکھیں، یہ جالی والے دروازے اور کھڑکیاں ہیں روشنی اور ہوا کے لیے، اور داخلے کے صرف 2 دروازے ہیں، باقی سب بند ہیں جالیوں سے۔ اب یہ اندر والے کمروں کی باہر کے دروازے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جالی والے دروازے سائڈوں پر بھی ہیں روشنی اور ہوا کے لیے، اور سیڑھیاں بھی ہیں اس سائڈ پر بھی، اس سائڈ پر بھی، ادھر بھی۔ اور یہ کمرے ہیں، اور یہ چھت دیکھیں برآمدے کی، یہ اس دور کی چھت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اب میں آپ کو کمروں میں لے چلتا ہوں۔ یہ پہلا کمرہ ہے، یہ اس کی سیڑھیاں ہیں جو ماربل کی بنی ہوئی ہیں، فرش بھی سارا ماربل سے ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سامنے الماری ہے، یہ آتش دان ہے، وہ الماری ہے ایک، یہ سامنے دیکھیں، جالی والی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، ایک دروازہ بھی ہے روشنی کے لیے، آمد و رفت کے لیے۔ اس کی چھت ملاحظہ فرمائیں۔ یہ چھتوں میں اس زمانے میں جو گارڈر استعمال کیے جاتے تھے، یہ بیلجیم، فرانس، اٹلی اور انگلینڈ سے منگوائے جاتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ 100 سال سے اوپر ان عمارتوں کو ہو گیا ہے، ان گارڈروں پر ذرا سا زنگ تک نہیں ہے۔ یہ کمرے، اس کمرے کے ساتھ یہ دوسرا کمرہ ہے،
یہ دیکھیں یہ کپڑوں والی الماریاں، یقیناً مہمانوں کے کپڑے یہاں رکھے جاتے ہوں گے. یہ باہر کھڑکی ہوادار اور دوسری طرف سبزہ ہی سبزہ. اور یہ چھت اس کی گارڈر تو ویسے کا ویسے کھڑا ہے، جو لکڑی والا کام تھا وہ تباہ و برباد ہوا ٹھہرا ہے سنبھال نہ ہونے کی وجہ سے. یہ باتھ روم ہے، یہ دیکھیں یہ ٹب پڑا ہے اور یہ یقیناً یہاں شیشہ ہوتا ہوگا لگا ہوا. اور یہ دیکھیں یہ پانی کے نکاس کا کڑا ہے اور یہ سارا، اور یہ اس کی چھت ہے اور یہ ہوا کے لیے، روشنی کے لیے. یہ ان 2 کمروں کے لیے یہ باتھ روم ہے اور یقیناً یہ کمرہ کپڑے بدلنے کے لیے استعمال ہوتا ہوگا، وہ باتھ روم ہے. اور یہ رہائش والا کمرہ ہوگا، کیونکہ جو خاص مہمان آتے ہوں گے ان کو علیحدہ ان کے پورشن بنا دیے گئے ہیں تاکہ کوئی دوسرا مہمان پریشان نہ ہو ایک دوسرے کی مداخلت سے. اب یہ دوسرا پورشن ہے، وہ علیحدہ ہے، یہ اور پورشن ہے. یہ دیکھیں جی یہ کمرہ، یہ آتش دان نما انگیٹھی ہے لیکن یہ آتش دان نہیں ہے، لگتا ہے ایسی ہے. یہ دروازہ دیکھیں، یہ دروازہ دیکھیں کمال. یہ جو شیشے اس میں ٹھہرے ہیں یہ بھی غیر ملک سے منگائے جاتے تھے. اور یہ دیکھیں لکڑی ابھی تک ویسے کی ویسی ہے. اب یہ دیکھیں یہ دروازہ، یہ بھی مہمانوں کا کمرہ ہے اور یہ اس زمانے کی وائرنگ ٹھہری ہوئی ہے بجلی کی. یہ دیکھیں اور یہ چھت دیکھیں، یہ کنڈے بھی لگے ہوئے ہیں، یقیناً ان میں پنکھے ہوں گے. یہ آتش دان نما انگیٹھی ہے. یہ اس کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے، یہ دیکھیں وہ ہے آتش دان اس کمرے کا، اس طرف کے مہمانوں کے لیے. یہ دیکھیں کھڑکی کپڑے رکھنے کے لیے اور یہ روشنی اور ہوا کے لیے. یہ اٹیچ باتھ اس طرف والے مہمانوں کے لیے. یہ دیکھیں وہ کھڑکیاں ساتھ میں اور یہ ٹب نہانے کے لیے اور یہ ہوا کے لیے جالی. یہ دیکھیں یہ کمرہ، یہ دیکھیں یہ ہے آتش دان. اس کمرے میں لائٹ ذرا کم ہے لیکن پھر بھی انتہائی. یہ دیکھیں یہ آتش دان نما انگیٹھی اس کمرے کی اور اس کا یہ اٹیچ باتھ. یہ دیکھیں اسی نمونے والا جو ساتھ والے کمرے میں تھا، ویسی 2 کھڑکیاں سائڈوں پہ اور یہ ٹاپ، بلکہ اس کھڑکی کے ساتھ تو دروازہ بھی اس کا لگا ہوا ابھی تک ٹھہرا ہے. یہ دیکھیں اور یہ پھر اس طرف سے باہر آ کے نکلتی ہے. یہ اس میں داخلے کے 2 راستے ہیں، اس طرف سے بھی آیا جا سکتا ہے، یہ جو اس طرف سے. یہ ادھر میرے پاس روشنی کا کچھ صحیح بندوبست نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں اور اندر مختلف چھوٹے چھوٹے جانوروں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. میرے پاس روشنی کا کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے، مجھے معلوم ہوتا تو میں کر کے آتا. اندر یقیناً یہ کمرے جو ہوں گے یہ بھی کسی کام ہی آتے ہوں گے مختلف ضروریات کے لیے، لیکن کیونکہ اندھیرا ہے. اب یہ دیکھیں اب یہ اسی کوٹھی جدید کے ساتھ یہ یقیناً نوکروں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں جو یہاں آنے والے مہمانوں کے لیے ان کے کام کاج کے لیے بھاگ دوڑ کیا کرتے ہوں گے. یہ دیکھیں یہ باتھ روم ہے، یہ یقیناً ملازمین کے لیے ہی بنایا گیا پورشن ہے. یہ دیکھیں یہ بند ہے،
یہ کوئی ایئر کنڈیشن یا جنریٹر نما چیز ہے یہاں پڑی ہے. یقیناً یہ اس عمارت میں سہولیات زندگی مہیا کرنے کے ہی کام آتی ہوگی. یہ شے کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ غسل خانہ ہے. اس زمانے میں غسل خانہ علیحدہ اور باتھ روم علیحدہ ہوا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں، یہ نوکروں کے بیٹھنے کی جگہ. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ نیچے سرنگ ہے، یا یہ یقیناً یہ سرنگ ہے. یہ وہی رستے ہیں جن کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ عباسی خاندان کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے. یہ نیچے، یہ دیکھیں، یہ نوکروں کی. اب یہ دیکھیں، میں آپ کو وہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو سرنگ قدرتاً دکھائی دی ہے، یہ دیکھیں، یہ اسی کا حصہ ہے. یہ جگہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ یقیناً اسی سرنگ کا حصہ ہے. ادھر بھی ایک کمرہ ہے، لیکن یہ ادھر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کمرے ہیں، یہ چھوٹا سا گیلری نما. یہ دیکھیں، یہ کمرہ وہ باتھ روم میں استعمال ہونے والا کوئی ٹب سا پڑا ہے. یہ دیکھیں، یہ یقیناً نوکروں کے لیے مختص علاقہ ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دروازہ باہر کھل رہا ہے. ادھر سے نوکر آتے ہوں گے یا پھر ادھر سے. اب یہ اس میں اندر جو سرنگ دکھائی دے رہی ہے داخل ہونے کی، اب یہ کہاں سے آ رہی ہے اندر محل سے، یہ میرے علم میں نہ ہے. یہ دیکھیں، یہ وہی رستے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں، یہ ہوا کے لیے کھڑکی بھی لگی ہوئی ہے ادھر. یہ دیکھیں، یہ اتنی چوڑی ہے، یہ تقریباً 12 سے 14 فٹ چوڑی ہوگی، اور اونچی مجھے یہاں سے جو دکھائی دے رہی ہے 10 فٹ سے زیادہ ہے. یعنی 12-14 فٹ چوڑی اور 10 فٹ زیادہ کھلی. اور یہ ایسی سرنگیں تھیں زمین دوز راستے سے جن سے عباسی نواب جو تھے آیا جایا کرتے تھے. جب وہ ضرورت محسوس کرتے تھے ان راستوں کو استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ راستے میرا تو بڑا دل کر رہا تھا کہ آپ کو دکھاتا، لیکن یہ کیونکہ تقریباً دھنسے پڑے ہیں آپ نے تو خطرناک ہیں. موسم بھی ویسا ہے بارشوں والا، لیکن یقیناً آپ یہ سب دیکھ کر اللہ کی قدرت پر عش کر اٹھے ہوں گے. اور عباسی خاندان کی نفاست، عمارتوں سے محبت، مہمانوں کی عزت کرنے کے انداز پر بھی آپ نے سبحان اللہ کہا ہوگا. اللہ پاک عباسی خاندان کے نوابین کو اور ان کے لواحقین کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اپنی خاص رحمتوں میں رکھے، ان کی قبروں کو منور فرمائے اور ان کے درجات بلند کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.